سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے یوٹیوب چینل صحت.net سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تپِ دق اور ٹی بی سے کیسے نمٹا جائے، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچانا چاہتے ہیں۔ علاج کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ٹی بی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کئی ایسے تصورات عام ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ٹی بی کا مرض موروثی ہے، قابل علاج نہیں ہے، صرف موت ہی تکلیف سے نجات دلوا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ بات گرہ میں باندھ لیں کہ تپِ دق موروثی یعنی کہ جو موروثی امراض ہوتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ مخصوص جرثومے یعنی کہ بیکٹیریا کے ذریعے ایک سے دوسرے کو کھانسنے، چھینکنے، گانے، ہنسنے کے ذریعے لگنے والی بیماری ہے۔ ڈاٹس طریقہ علاج کی بدولت اب یہ مرض لا علاج نہیں رہا۔ تاہم اس عارضے کو مؤثر علاج تبھی ممکن ہے جب مریض اپنے معالج کی ہدایت پر سختی سے عمل کرے۔ اس حوالے سے مریض کو بھرپور آرام، متوازن غذا کے ساتھ باقاعدگی سے ادویہ کا استعمال کروایا جائے اور سب سے بڑھ کر علاج کا دورانیہ مکمل کروائیں۔ کسی بھی صورت علاج ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ عموماً مریض صحت یاب محسوس ہونے پر خود ہی یا پھر کسی عزیز کے کہنے پر علاج ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو مریض علاج کا کورس مکمل نہیں کرتے انہیں کچھ عرصے میں مرض پیچیدہ ہو کر دوبارہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم احتیاط مریض کے بلغم کی ہے، جو دیگر افراد کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ کوشش کریں مریض بلغم ڈسٹ بن میں ہی تھوکے، وگرنہ اسے یہ بات سمجھائیں کہ کسی کا بلغم اٹھانا کس قدر کراہیت کی بات ہے۔ لہٰذا جو افراد اس کام کو انجام دہی پر مامور ہیں ان سے بھرپور تعاون کریں اور انہیں کمتر نہ سمجھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریض کے بلغم کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور ٹی بی کا جراثیمہ ایسا ہے کہ وہ سوکھنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے۔ تاوقتیہ کہ کوئی ایسے محلول اور ایسی اینٹی بیکٹیریل محلول اس کے اوپر ڈالا جائے جو کہ اس کو مار دے، لیکن عام طور پر سوکھنے سے وہ نہیں ختم ہوتا۔ اسی وجہ سے جو افراد کسی روڈ کے قریب یا کسی کھانے پینے کی دکان کے قریب بیٹھ کر کھانستے رہتے ہیں اور اپنا بلغم تھوکتے رہتے ہیں، وہاں پر وہ بلغم سوکھ کر اور کسی ہوا کے جھونکے سے یا دھول سے یا موٹر گاڑی یا کوئی سواری کے چلنے سے اڑ کر کھانے پینے کی اشیاء پر جا گرتا ہے۔ اس طرح وہ اشیاء بھی انفیکشس ہو جاتی ہیں اور وہ بیمار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح مکھیاں اور اس قسم کے حشرات الارض جو کہ بلغم کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں بھی یہ جراثیم اور یہ جرثومے، ٹی بی کے جرثومے لگ جاتے ہیں، اور وہ دوبارہ جب کسی کھانے کی اشیاء پر بیٹھیں گی تو وہ جراثیم اور جرثومے وہاں ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ مرض دوسرے لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ٹی بی کے مریض جن کو معلوم ہو کہ ان کو تپِ دق ہے یا ٹی بی ہے، وہ خاص طور پر ایسی جگہوں پر ایسی اس میں نہ بیٹھیں، اور گھر میں بھی اپنے بلغم کو ایسی اس میں نکاس کریں تاکہ وہ دوسروں کو یا آپ کے فیملی کے لوگوں کو متاثر نہ کرے۔